بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع خصائل سر سید احمد خان کا خلاصہ ہے۔ آئیے ایک نظر اس خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ سر سید احمد خان نہایت مہمان نواز تھے۔ آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ دوستوں کا اور مہمانوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اگر دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا تو ان کی طبیعت بشاش نہ ہوتی۔ کھانوں کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن کھانا ہمیشہ عمدہ ہوتا تھا۔ انہیں جو مل جاتا خوشی سے کھا لیتے تھے۔ سبزیاں اور پھل خصوصاً آم مرغوب تھا اور کھانے کے بعد وہ دودھ ضرور پیتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی فطرت میں تھی۔ سر سید کو مطالعے کا شوق اس قدر تھا کہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور ترکیب کو گہری نظر سے دیکھتے۔ جو بات کتاب میں پسند آتی اس کو پنسل سے نشان لگا لیتے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تو اس کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں چسپاں کر لیتے۔ دوستوں کے خطوط کا جواب بہت جلد فوراً لکھتے۔ تحریر اور تقریر میں انہیں کوئی شوخ بات سوجتی تو ان کی زبان پر وہ آ ہی جاتی، مگر بات ہمیشہ تہذیب اور شائستگی سے کرتے۔ وہ خطوط کا جواب دینے میں کبھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ محنت اور جفاکشی ان کے خاص اوصاف تھے۔ ولایت میں خطبہ احمدیہ لکھتے ہوئے ان کے پاؤں میں ایک مرض نے جنم لیا جو مرتے دم تک قائم رہا۔ جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے مکان بنوایا تو سخت گرمی اور لو میں خود اس کی نگرانی کی۔ جب وہ کام سے فراغت پاتے، دوستوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سے ہنسی مذاق کرتے۔ ان کی زندہ دلی تکان اور ماندگی کو ان کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ راست بازی، دلیری، آزادی اور بہادری جیسے اوصاف ان میں موجود تھے۔ انہیں اہل خانہ اور خاندان سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ بھائی کے انتقال کا صدمہ وہ عمر بھر نہ بھول پائے۔ وطن سے سر سید کو بے حد محبت تھی۔ انہوں نے دہلی ہمیشہ کے لیے چھوڑا، مگر کہیں بھی دلی کا ذکر آ جاتا تو ان کا دل امڑ آتا۔ سر سید احمد خان دوستوں سے ہمیشہ خلوص سے پیش آتے۔ وہ دوستوں کو زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک نے ان کے بارے میں کہا کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اتنی خوبیاں اکٹھی جمع نہیں دیکھی۔ سر سید اپنے نوکروں، رفیقوں اور لگے بندوں کا ہمیشہ ساتھ نبھاتے۔ جس کے قدم ان کے ہاں جم گئے، پھر وہ کبھی ان سے دور نہیں ہٹا۔ ایک پرانے ملازم کے بارے میں لوگوں نے کئی بار سر سید سے شکایت کی، لیکن سر سید نے اسے اپنی رفاقت سے محروم نہیں کیا۔ وہ جو کماتے اپنی ضروریات، آسائشوں اور نیک نامی کی نظر کرتے اور باقی اہل خانہ حقداروں پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ وہ مخالفوں کی برائیوں کو کمال تحمل اور حوصلے سے برداشت کرتے۔ ان کی نیک والدہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ بروں کی برائی کو درگزر کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ سر سید حاکمان وقت اور امراء سے ملا کرتے تھے، اس لیے لگتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، مگر انہیں دنیا دار کہنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر ہر محفل میں کرتے۔ ان کی حیثیت ایک ایسے پھلدار درخت کی سی تھی جس کی ہر چیز سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے اپنا تن، من، دھن سب قربان کر دیا۔